بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے، سب خوبیوں والا ہے، پیدا کرنے والا اور لوٹانے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ضرور جائے گا۔ کچھ تو چلے گئے اور کچھ باقی رہ گئے ہیں اور کچھ آئندہ آئیں گے۔ ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے اور ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، یہاں تک کہ ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ اور سن سکیں گے۔ جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہماری ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے خوفناک شکل والے کالے کالے بالوں کو لٹکائے دو فرشتے منکر نکیب قبر میں آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی سے ساتھ بٹھائیں گے اور سخت لہجے میں سوال بھی کریں گے کہ دنیا کی رنگینیوں میں صرف دنیاوی امتحان کی فکر کرنے والے، گانا بجانے سننے والے، حرام روزی کمانے والے، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والے، اپنے عہدوں اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے، مظلوموں کی آہیں لینے والے، جھوٹ بولنے والے، بری باتوں اور چغل کھوری کرنے والے، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنی اولاد کو شریعت اور سنت کے مطابق تربیت نہ دینے والے، بے پردہ کرنے والے اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والی، طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والے سے اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا اور ان کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور گناہوں میں سبب ایمان برباد ہو گیا، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ قبر کے فرشتے بڑے سخت لہجے سے سوالات کر رہے ہوں گے، تیرا رب کون ہے؟ رب کو کب یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پا رہا، جواب کیسے دیں گے؟ ایمان برباد جو ہو چکا ہے۔ اور فرشتے کے ہر سوال کے جواب میں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم اگر یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، قبر میں بھی امتحان ہوتا ہے، اس کی تیاری تو میں نے کی ہی نہیں تھی، صرف دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھویا ہوا تھا، مجھے قبر کے امتحان کے بارے میں کہاں پتا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا اور زبان سے نکل رہا ہوگا، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تم نے صحیح جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی، اب تیرا ٹھکانہ یہی جہنم ہے۔ یہ سن کر مردے کو کتنی حسرت ہوگی۔ سفید اور صاف کپڑے کے کفن کو آگ کے کفن میں بدل دیا جائے گا، آگ کے بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، بڑے بڑے سانپ اور بچھو آ کر لپٹ جائیں گے تو کیا بیتے گی؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھٹ پٹ توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ پاک بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بندہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کہیں اگر جو زندگی گناہوں والی ہم جی رہے ہیں، اگر اسی پر اچانک ہماری موت ہو گئی تو قبر میں کیا بنے گی؟ دوستوں، قبر تو آخرت کی منزل ہے، اس کے بعد کی منزل کا تو کیا کہنا۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی والی زندگی گزارنے کا بھی ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک قبر کے بچھوؤں اور سانپوں سے بچائے اور ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔